لیکن دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے والسائلین، مانگنے والوں کو دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضرورت مند ہوگا، یقیناً اس کو مانگنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اتنا مجبور ہو چکا ہوگا کہ اس کو اپنی زبان کھولنی پڑی ہے. اس لیے تم اس کی عزت نفس کو پامال نہ کرو، اس نے اپنی عزت نفس کو تمہارے سامنے ڈال دیا ہے. بھئی جب انسان سوال کرتا ہے نا تو اپنی عزت ڈال دیتا ہے، گویا اس نے اپنی عزت تمہارے سامنے رکھ دی ہے. ہمارا حال کیا ہے کہ بعض مرتبہ یہ حدیثیں سن کر کے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو مانگنے والا ہے، یہ مانگنے والا ہے، دھٹکار دو، اس کو نکال دو، اس کو کچھ نہ دو. ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ دوسری طرف یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے سوال کرنے کے لیے اس کو بھی دے دینا. تمہیں نہیں معلوم کہ اس کی کیا ضرورت ہے. بظاہر اسکوٹر پر، بائک پر بیٹھ کر آیا ہے، گھوڑے پر بیٹھ کر آیا ہے، گاڑی میں بیٹھ کر کے آیا ہے، لیکن اندر میں اس کی کیا ضرورت ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. تو جہاں ایک طرف سوال کرنے سے منع کیا گیا، وہاں پر قرآن مالداروں کو یہ کہہ رہا ہے کہ مانگنے والوں کو محض اس بنیاد پر کہ مانگنے کے لیے کیوں آیا، دھٹکار کر کے نہ نکال دینا. ہمارا حال آج اسی طرح ہے کہ کوئی بیچارہ سوال کرتا ہے، عزت نفس کو پامال کرتا ہے، ہمارے سامنے جب اپنی عزت کو ڈال دیتا ہے تو ہم یوں لات مار دیتے ہیں اس کو، اس کی عزت کو تباہ و برباد. چل حد تو کون آ گیا، نہیں ملے گا. میری نگاہوں نے اس چھوٹی سی عمر میں میری نگاہوں نے ان دھتکارنے والوں کو بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا ہے. میری نگاہوں نے، میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کے گھر جو کسی زمانے میں مالدار تھے، جن کے نقشے تھے دولت کی، میں نے ان کو، چونکہ ان کو پراؤڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا اپنی دولت پر، اور وہ مانگنے والوں کو دھتکارا کرتے تھے، میری نگاہوں نے دوسروں کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، زکوٰۃ مانگتے ہوئے دیکھا ہے. کسی کی عزت نفس کو ہم پامال نہ کریں، کسی کی عزت نفس کو ہم پامال نہ کریں. قرآن کریم میں اللہ